عبادتوں کی طرح مدحت امام کریں۔ نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا، نہ ایڑیاں رگڑیں، وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں۔ آج آپ کے اس دیار و اس بستی میں کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے۔ بنی ہاشم کے جنازے آنے والے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنا آرام چھوڑ کر اس انتظار میں ہیں کہ اصغر کا جھولا آئے تو سلام کریں۔ جوان اکبر کی میت کو کاندھا دینے کے لیے کھڑے ہیں، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ رونے کے لیے بے چین ہیں، اور محمد کی مظلومی پہ آنسو بہانے کے لیے اس وقت موجود ہیں۔ سلام ہو ہمارا کہ جنہیں رلایا اور ستایا گیا، سلام ہو ہمارا ان مظلوموں کو جنہیں پیاسا شہید کیا گیا۔ رونے والوں، آج سفر کی 15 ختم ہو گئی، 16 سفر ہے۔ چند دن بچے ہیں، کربلا کے مظلوموں کا چہلم ہے۔ وہ ماں کیا کرے جس کا بیٹا پیاسا مارا گیا ہو، وہ بہن کیا کرے جس کا بھائی مارا گیا ہو، وہ کیا کریں کہ جنہیں لوٹا اور ستایا گیا ہو۔ کسی گھر میں موت ہوتی ہے، فاتحہ ہوتا ہے، چہلم ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کریں کہ جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، وہ کیا کریں کہ جن کے بیٹوں کی لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑی ہیں، وہ کیا کریں کہ جنہیں سفر طے کرایا جا رہا ہے۔ آپ گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، ماتم ایسے کیجیے گا جو ماتم کرنے کا حق ہے۔ ایک جنازہ ہوتا تو میں کچھ نہ کہتا، 18 جنازے آنے والے ہیں، ایک گھر کے جنازے ہیں۔ ہائے وہ لیلا کیا کرے کہ جس کے بیٹے کے سر کو دیکھ کے شام کی عورتیں کہتی تھیں کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ وہ آواز دیتی تھی نہیں، میں اس کی ماں لیلا زندہ ہوں۔ وہ کیا کرے کہ جس کے بیٹوں کے سر جب زندان میں آئے ہیں تو شام کی عورتوں نے کہا تھا شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے، کہا نہیں نہیں، وہ رباب وہ زینب زندہ ہے۔ ارباب عزا تابوت آنے والے ہیں، آپ آئے ہیں، آپ کی پردہ دار بہنیں ہیں۔ ابھی کسی بھائی کو کوئی آ کر کے یہ کہے کہ تمہاری بہن کو کسی نے تماچے مارا ہے تو بتاؤ نا آپ پہ کیا گزرے گی؟ بھائی ہوگا تو تڑپ جائے گا۔ سجاد ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں تھے، بہن کے رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، بہن کی چیخ کی آوازیں نکلتی تھی، سجاد کچھ نہ کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ زندان شام میں رو کے غریب بھائی بہن سے کہتا تھا بہنا مجھے معاف کر دینا، میں تجھے تماچوں سے بچا نہ سکا۔ بہن کیا کروں میں قیدی تھا، مجھے قیدی بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، مدینے میں کچے گارے مٹی کا ایک گھر تھا جہاں کائنات کے رسول سلام کرنے آتے تھے۔ جس گھر سے یتیم مسکین سائل کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے، جو بھی سوال کرنے آیا اس کا سوال پورا کیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک یتیم اس گھر پہ آیا، اس نے سوال کیا۔ اس کا سوال تھا کہ گھر میں ایک بی بی بے چین ہو گئی، فضا سے فضا فضا کون ہے؟ کبھی بھی کوئی یتیم آیا ہے؟ اب الحسن کا شریعت کی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی گھر میں کچھ ہے کہ 3 روز سے حسنین فاقہ کر رہے ہیں، تو کہا کیا یہ یتیم خالی ہاتھ لوٹ کے جائے گا؟ اب الحسن آئے، بی بی نے اپنی چادر دی، کہا یا علی اس چادر کو گروی رکھ دے، اس کے بدلے میں جو بھی ملے اس یتیم کی کفالت ہو سکے۔ تاریخ منظر پیش کرتی ہے کہ بنت رسول کی چادر امیر کائنات کا سچا لے کر کے اب اسلام دشمن یہودی کے پاس آئے۔ یہودی نے علی کو غور سے دیکھا، مسلمان نہیں ہے، غور سے دیکھا، اس نے کہا یا علی کہ یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے، اسے گروی رکھ لو، اس کے بدلے میں روٹیاں اور جو کچھ بھی دینا ہو دے دو۔ اس نے غور سے پوچھا کہ چادر کس کی ہے؟ کہا رسول کی بیٹی کی چادر ہے۔ اس نے غور سے علی کو دیکھا، چادر کو دیکھا، چادر کو دیکھا، علی کو دیکھا۔ امیر نے پوچھا کیا ہوا اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ یا علی پیغمبر کے بعد زمین پہ کسی کو سچا پایا ہے تو آپ کو پایا ہے۔ کہ اتنی حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی کہ میں نے کیا کہا ہے؟ کہ آپ نے تو یہی کہا نا رسول کی بیٹی کی چادر ہے؟ کہا ہاں، تو اس میں حیرت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے، اس میں اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں،
اس میں اتنے پیوند لگے ہیں، میں تو سوچتا تھا مسلمانوں کے رسول کی بیٹی بڑے عیش و آرام سے رہتی ہوگی۔ اس چادر کے پیوند بتا رہے ہیں کہ اس میں انکساری کتنی ہے۔ علی کو روٹیاں لے کر کے جو چلنے لگے تو ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو وہی یہودی علی کے پیچھے چلا رہا تھا۔ رو کے کہتا تھا علی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہ ہوا کیا کہ میں نے چادر میں اتنے پیوند دیکھے ہیں کہ مجھے انکساری، کائنات کے رسول کی بیٹی چادر میں اتنے پیوند، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جب یہ مسلمان ہوا تو تاریخ کہتی ہے کہ یہودیوں نے اسے اپنے قبیلے سے باہر کر دیا۔ اب یہ کرے تو کیا کرے، اس کے پاس کل کائنات یہ ہے اور اس کی بیوی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے مسلمانوں سے دور ایک بستی میں رہنا شروع کیا۔ رات تھی، سرد رات عرب کی، ٹھنڈی رات، اچانک سے اس کی بیوی مر گئی۔ اب یہ بڑا بے چین ہوا، یہ کرے تو کیا کرے، کس سے کہے کہ غسل و کفن کیسے دینا ہے۔ آخرکار رات کا سناٹا تھا، مسلمان کی بستیوں میں لوگ آرام کر رہے تھے۔ آہستہ سے ایک مسلمان کے گھر گیا، دق الباب کیا، پوچھا کون، کہتا میں نو مسلم ہوں، نیا مسلمان ہوں۔ کہ ہوا کیا، کہ میری بیوی مر گئی ہے، مجھے نہیں پتا غسل و کفن کیسے کرنا ہے، اپنے گھر کی عورتوں سے کہہ دو آئیں اور آ کر کے غسل و کفن کر دیں۔ انہوں نے جا کے عورتوں سے کہا، عورتوں نے کہا ہم منع نہیں کرتے، دن کے اجالے میں چلیں گے، چل کے غسل و کفن کر دیں گے، سرد رات ہے۔ اس کو جواب ملا لیکن یہ مطمئن نہ ہوا، یہ کہتا ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، رات ٹھنڈی ہے، کون نکلتا ہے، دن کے اجالے میں آنے کو تو کہتے ہیں۔ پے در پے 7 گھروں پہ گیا، ہر گھر سے یہی جواب ملا، ہم منع نہیں کرتے، دن کے اجالے میں چلیں گے، چل کے غسل و کفن کر دیں گے۔ آخرکار 7 گھروں پہ گیا، واپس اپنے گھر کی طرف، میری طرف دیکھیے گا، اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، سوچتا جاتا تھا مسلمانوں کی عورتوں نے منع تو نہیں کیا، دن کے اجالے میں آنے کو کہتے ہیں، کہ اچانک اپنے گھر کے جب قریب پہنچ گیا، اب اسے رات اس جنازے کے ساتھ تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے۔ دنیا والوں کسی گھر میں مر جائے کوئی تو دوڑ کے جایا کرو، اسے کبھی اکیلے نہ چھوڑا کرو۔ اب جیسے یہ گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ ایک بار تو آواز آئی، خبردار گھر میں داخل نہ ہونا۔ پوچھا کیا ہوا، کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی تیرے گھر آئی ہے، وہ تیری بیوی کو غسل و کفن دے گی۔ اس نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ کہاں مجھ غریب کا گھر، کہاں کائنات کے رسول کی بیٹی، اللہ اکبر۔ شاید بیوی یہ پیغام دینا چاہتی ہے کسی گھر میں جنازہ رکھا ہو تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ ہائے رے زہرا، لاش مقتل میں بے کفن پڑی رہی، علی کی بیٹی کے سر پہ چادر بھی نہ تھی۔ نہیں آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، ایسے نہیں روتے، ایسے ماتم کرو جو ماتم کرنے کا حق ہے، ایسے پرسہ دو جو پرسہ پیش کرنے کا حق ہے۔ رونے والوں، شریعت یہ بتاتی ہے کسی گھر میں اگر موت ہو جائے تو اسے فوراً نہیں بتایا جاتا۔ یہی ہے نا، اگر کسی کا جوان مر جائے تو ماں سے فوراً یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا مر گیا۔ اگر باپ بوڑھا ہو بیٹا مر جائے تو یہ نہیں کہا جاتا ہے تمہارا بیٹا مر گیا ہے۔ اگر بھائی مر گیا ہے تو بھائی کو فوراً نہیں بتایا جاتا تمہارا بھائی مر گیا ہے۔ اللہ، شریعت کو کربلا میں کیا ہو گیا تھا، لیلا کو وہاں سے گزارا گیا جہاں بیٹا بے کفن پڑا تھا، رباب کو وہاں سے گزارا گیا جہاں پھول جیسی لاش جس کے جسم پہ سر بھی نہ تھا، بیٹی کو وہاں سے گزارا جہاں باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی، بابا بے کفن پڑا تھا۔ ٹھیک ہے تم نے کم سے کم بی بی کو تماچے مارا، ارے بیٹی باپ سے لپٹ کے رونا چاہتی تھی، تم نے رو لینے دیا ہوتا، مگر تازیانے لگا کے بیٹی کو الگ کر دیا۔ رو کے کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ میں دیکھ رہا ہوں بچے رو رہے ہیں، اللہ تمہارا گھر آباد رہے، خدا کرے تمہارے بھائی سلامت رہے، خدا کرے تمہاری ماں کا سایہ تمہارے سروں پہ سلامت رہے۔ اللہ لوٹا تو انہیں گیا ہے جو پردیسی اور مسافر تھے۔ رونے والوں، مجھے بہت دیر آپ کو کھڑا نہیں رکھنا ہے، مجھے پتا ہے اس میں ضعیف بزرگ جوان ہیں، اللہ جانے کون بیمار ہے، کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے، لیکن جب آرام کی ضرورت محسوس ہو تو سجاد کو رو لینا کہ جسے بازاروں میں کھڑا رکھا گیا، اس 4 برس کی بچی کا ماتم کر لینا جو پنجوں کے بل کھڑی تھی۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، جنازے آنے والے ہیں نا، پرسہ دینے کے لیے آئے ہو نا۔ رونے والوں بڑی قیامت ہے، دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤ گے، تم پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟
ابھی آپ نے مجلس میں سنا نا، پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہماری خلقت انہیں رونے کے لیے ہے، ان محسن کو سلام کرنے کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی معرفت کرائی، جنہوں نے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کے شریعت ہم تک پہنچائی ہے۔ ورنہ یہ کربلا تو دنیا کے سامنے ہے، آپ محسوس کریں۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں ہم کون ہیں۔ ابھی آپ نے مجلس میں سنا، سب دعا کرنا، 18 جنازے ہیں، معبود آئندہ سال سب کو کربلا بلائے۔ جاؤ اربعین کرنے کے لیے، جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے پانی لیے کھڑے ہیں، آواز دیتے اے زائر تھوڑا سا پانی پی لو، تھوڑا سا پانی۔ ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پتہ وہ ویڈیو کیا ہے؟ ایک انڈسٹریلسٹ ہے یا ایک تاجر ہے کہ جو اپنے پورے کارندوں کے ساتھ، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہ کربلا گیا ہے خدمت کے لیے، اپنے سارے لوگوں کے ساتھ۔ کسی کے پیر دبا رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی لباس دے رہا ہے، ہر زائر کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی آئی ہے، اس نے آنے والے اس پورے قافلے کا امیر ہے، سردار ہے، اس سے ایک سوال کر لیا ہے اور اس نے منہ پہ تماچے مارے۔ وہ سوال سنو گے؟ ایک بچی نے سوال کیا، میری پردہ دار بہنوں تم تک آواز پہنچ رہی ہے نا؟ تم تو جنازوں کی رونق ہوتی ہو نا، 18 جنازے آنے والے ہیں، آل محمد کی مصیبت پہ رونے کے لیے آئی ہو، بچوں کو بھیجا ہے، جاؤ جنازے اٹھنے والے ہیں، جا کے کاندھا دے دینا۔ اس بچی نے سوال کیا، پوچھا ہے یہ بتاؤ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہم مظاہرین کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ اس بچی نے ایک عجیب سا سوال کر لیا کہ اتنا عظیم اہتمام ہے، یہ بتاؤ کیا یہ اہتمام اس وقت بھی تھا جب حسین کی بیٹی گزر رہی تھی؟ کیا اہتمام اس وقت بھی تھا جب علی کی بیٹی گزر رہی تھی؟ اس نے منہ پہ تماچے مارے کا نہیں، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پتھر مارے جا رہے تھے، اللہ اکبر، پیشانی زخمی تھی۔ انہی ماں کے بیٹوں کے جنازے آنے والے ہیں جن کا کاندھا دینے کے لیے آئے ہو۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ایک فقرہ اور کہتا ہوں عزیزوں، ایک تابوت آئے گا، آپ زیارت کرنا۔ ابھی خبر یہ آئی ہے کہ کہیں کا یورپ کا یا کہیں کا کوئی قافلہ تھا، اس قافلے میں ماں اور بیٹے اربعین کرنے، اس سال کی بات کر رہا ہوں، اربعین کرنے کے لیے گئے، اربعین کرنے گئے، راستے میں جوان بیٹا مر گیا ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ جوان بیٹا مر گیا۔ لوگوں نے کہا جاؤ بیٹے کا جنازہ لے کے واپس چلی جاؤ، جا کے تدفین کرو۔ عثمان نے کہا نہیں، میرے بیٹے کا جنازہ واپس بھیج دو، میں لیلا کے اکبر کا ماتم کر کے آؤں گی، میں لیلا کے بیٹے کا چہلم کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ، دنیا پوچھ رہی ہے ماں کو یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے؟ جب سے سنا ہے روتا ہوا اکبر گیا تھا، اس نے یہ کہا تھا میری ماں کو یہ نہ بتانا میں مارا گیا، میری ماں کو سہارا دینا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، جنازے آنے والے ہیں، رونے کے لیے کھڑے ہو۔ بس 5 سے 10 منٹ اور مجھے دے دیجئے، میں بھی بہت دور سے آیا ہوں، مجھے حکم ملا تھا اور میں اس وقت آپ کی خدمت میں، میرے لیے بہت بڑی سعادت و شرف ہے کہ میں آپ کے درمیان اس وقت موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں کیسے عرض کروں، آپ جب سیاہ لباس پہن لیتے نا، ابھی آپ نے مجلس میں سنا ہے، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ زمانہ ہمیں دیکھتا اور پوچھتا یہ کون ہے؟ حسین کے عزادار ہے، یہ حسین کے ماتمدار ہے۔ میار بھائی، آپ کا حکم تھا۔ دنیا پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بغور سے سنیے گا، اسی پہ تابوت آنے لگیں گے۔ جب ہم سیاہ لباس پہن لیتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک ایمبیسڈر ہے، ایک سفیر ہے کہ جس نے فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں محرم دیکھا۔ وہ ایسے ملک میں ایسی جگہ پہ تھی جہاں عزاداری ہوتی ہے، اس نے عزاداری کو دیکھا کہ سیاہ لباس پہن کر کے جب سے فلک پہ محرم کا چاند نکلا ہے، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ پردیسی پردیس سے اپنے وطن کی طرف آ رہے ہیں، عزاخانے سج رہے ہیں، کہیں غازی کا علم ہے، کہیں سبیل لگی ہے، کہیں تابوت اٹھ رہا ہے۔ یہی تو عزاداری میں ہوتا۔ اس نے فرسٹ ٹائم محرم دیکھا، اپنے سیکریٹری کو قریب بلا کے پوچھتی یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ سیکریٹری 1400 سال کے بعد بتا رہا ہے کہ یہ حسینی عزادار ہے، کربلا کے مظلوموں پہ رو رہے ہیں، کربلا کے مظلوموں کا ماتم کر رہے ہیں۔ تو کون؟ کا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین، جسے بے آب و گیا میں پیاسا شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کا دل بھر آیا، اس نے کہا ان کا کوئی خاص دن ہے؟ کہا ہاں،
کا कौन सा दिन? का आशूर का दिन, 10 मुहर्रम का। ये करते क्यों हैं? कि अपने बच्चों को पानी तक नहीं देते हैं, ये रोते हैं और मातम करते हैं, ये सिंबॉलिक ताज़िया उठाते हैं, इसे लेकर के करबला जाते हैं इसलिए कि शहीदों के लाशें बेकफन पड़े रहे, तो ये करबला सिंबॉलिक ताज़िया ले जाकर दफन करते हैं। उसने कहा तो ठीक है, हमें बताना, मैं इस प्रोसेशन को, इस जुलूस को देखना चाहती हूँ। सेक्रेटरी ने बताया। जैसे ही 10 मुहर्रम आई, सेक्रेटरी ने कॉल की एम्बेसडर को, राजदूत को, सुनिए मुहर्रम की आज 10 तारीख है, आज जुलूस उठने वाला है। ये जल्दी जल्दी तैयार हुई, लेडी है, याद रखिएगा, एम्बेसडर है, सफ़ीर है, इसने अपने बच्चों को साथ लिया, लेके आई। इसका अपना एक प्रोटोकॉल था, ला करके इस एम्बेसडर को ऊंचे मकाम पे बैठा दिया गया, उस शाहराह से जहाँ से आज़ादार गुजरने वाले हैं। जैसे ही वक्त हुआ, देखा छोटे छोटे बच्चे, गरीबान चाक, नंगे पैर, हाय हुसैन, माए, बच्चे, बुजुर्ग चले जा रहे हैं। कहा ये कहाँ जा रहे हैं? कहा ये जा रहे हैं अज़ा खाने में, जिसे टीयर्स हाउस कहते हैं, इसे अज़ा खाना कहते हैं, हुसैनिया कहते हैं, इमाम बारगाह कहते हैं। अच्छा, ये वहाँ जाके क्या करेंगे? का करबला के शहीदों की शहादत सुनी जाएगी। माइक ऑन हुआ, ये सुन रही थी। जैसे ही माइक ऑन हुआ, थोड़ी देर मजलिस हुई, उसके बाद रोने की आवाज़ आने लगी। अब जो रोने की आवाज़ आई तो ये तड़प गई, पूछती ये रो क्यों रहे हैं? सेक्रेटरी कहता लगता है करबला वालों की शहादत बयान की जा रही है। जवानों ने चीख के मातम करना शुरू किया। ये रोने लगी। पूछा ये इतने बेचैन होके क्यों रो रहे हैं? का लगता यह है कि अब्बास का अलम आ रहा है। का अब्बास का अलम? का ये कौन है? का ये हुसैन की फौज का कमांडर था। बच्चे बहुत प्यासे थे, ये पानी लेने के लिए गया था, मश्क पे तीर लगा, ये गैरतदार था, इसने अपने को मोड़ लिया, फरात पे इसके सर पे गुर्ज लगी, ये फरात पे सो गया। जब भी अलम देखते हैं तो तड़प जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर मातम की आवाज है। का अब क्यों रो रहे हैं? का लगता यह है कि हुसैन के 18 बरस के बेटे की मैयत आ रही है। अरे जवान बेटे की मैयत बूढ़े बाप ने अकेले उठाई थी, रोता था जिसे 18 साल पाला था। सेक्रेटरी करबला बयान कर रहा है, यह सुन रही है, इसकी आंखें नमनाक, आंसू चेहरे पर गिर रहे हैं कि अचानक से इसने देखा कि एक घोड़ा आ रहा है। रो के कहती है इसे देख के क्यों रो रहे हैं? ये तो घोड़ा है। आवाज दिया, हाँ, जब इंसान अपने इंसानियत को भूल जाता है तो ये बेज़बान आईना दिखाते हैं। ये अपने मालिक का वफादार था, देखा मालिक भूखा प्यासा लाशें उठा रहा है तो अपने मालिक के साथ इसने वफादारी निभाई है, इसे अपने हर जुलूस में शामिल रखते हैं। मेरी तरफ देखना। थोड़ी देर के बाद, अभी तक ये करबला सुन रही थी, एक मर्तबा ये ऊंच खड़ी हुई, आवाज देती है, अरे ये इसे देख के क्यों रो रहे हैं? सुनो मेरी पर्दादार बहनों, कहती इसे देख के क्यों रो रहे हैं? सोचो 1400 साल के बाद एक बीबी करबला सुन रही है, वो ताजीम के लिए खड़ी क्यों हुई? याद रखना ये माँ है, इसने देखा एक झूला आया था जिसे देख के सब रोने लगे। ये तो बच्चों का झूलने वाला झूला है। कहा हाँ, हुसैन का 6 महीने का बच्चा था जिसका नाम असगर था। का फिर कैसे देख के क्यों रो रहे? कि ये प्यासा बहुत था। तो फिर क्या हुआ? कि इसकी माँ ने इस बच्चे को लाके इसके गरीब बाप के हवाले किया कि मेरे बेटे को पानी पिला दो। का फिर का हुसैन तेज धूप थी, हवा के दामन में इसे छुपाया, लेकिन लाखों की फौज के सामने आए। का फिर क्या हुआ? पानी मिला का नहीं? का हुआ क्या? का हुसैन ने लाइनों से कहा मेरा बच्चा प्यासा है, इसे पानी दे दो। का पानी मिला का नहीं? सुनिएगा। तो फिर क्या किया? का बेटे को जल्दी भी जमीन पर लिटा दिया। अब ये मख्तल और रिवायत नहीं है, एक माँ का फिक्रा है। उसकी ममता तड़प के कहती फिर तो इसकी पीठ पे छाले भी पड़ गए होंगे, फिर तो इसकी पीठ पे छाले भी पड़ गए होंगे। का फिर पानी मिला का नहीं मिला? का फिर का हुसैन ने अपनी आगोश में उठा लिया। का फिर क्या हुआ? का पानी नहीं मिला। हुसैन ने कहा तुम हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी प्यास का इजहार करो। इसने अपनी जबान अपने सूखे हुए होठों पे फिराई, ये रोने लगी। का पानी मिला का नहीं? फिर सेक्रेटरी कहता है कि एक ने एक को इशारा किया, अब इसके चेहरे पे सुकून हो गया। कहती है थैंक्स गॉड, मालिक तेरा शुक्र। अब सेक्रेटरी रोने लगा। कि तुम क्यों रो रहे हो? का पानी नहीं मिला। का पानी नहीं मिला। का फिर तुमने तो कहा ना एक ने एक को इशारा किया। का पानी नहीं मिला। का फिर का उसने बड़ा सा तीर उठाया, उसने बड़ा सा तीर उठाया। जैसे उसने तीर का नाम लिया ये बेहोश हो गई और
عورت ہے نا، ماں ہے نا، بیٹوں کو لے کے آئی کہ یہ بے ہوش ہو گئی. پھر سیکریٹری پریشان ہو گیا، اس نے چہرے پہ پانی ڈالا. جب یہ ہوش میں آئی تو اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کے کہتی مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بیمار آ گیا. میں کہوں گا بیوی 1400 سال کے بعد کربلا سن کے برداشت نہ کر سکی. ہائے وہ رباب، اس کا 6 ماہ کا بے شیر مارا گیا. دنیا پھر بھی پوچھتی کب تک روکے، کب تک آنسو بہاؤ. رونے والوں، آپ کے درمیان 2 جنازے آ رہے ہیں. یہ کن کے جنازے پتہ ہے؟ یہ ان یتیموں کے جنازے ہیں کہ جن کے بابا کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی گئی ہے، جنہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے. آج جن کا بھی چیلم ہے، ان کے غریب بابا کا بھی چیلم نہ ہو سکا، ان کا بھی ماتم نہ ہو سکا. اللہ اکبر. مسلم کے 2 بیٹے، آپ کو تو خبر ہے کوفے بھی گئے تھے نا. یہ دونوں بچے بھی ٹھہر جائیے، تابوت نہیں آ رہا ہے. میں تابوت ایسے تھوڑی لانے کو کہوں گا. ارے کسی گھر میں ایک جنازہ ہوتا ہے تو دنیا کیسے روتی ہے. یہاں 18 جنازے آنے والے ہیں، آپ کیسے پرسا دو گے؟ اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ یہ 2 بیٹے مسلم کے جنہیں کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. 2 بیٹے مسلم کے کوفے گئے تھے. آپ کو خبر ہے کوفے کے دونوں بچوں کی شہادت کیسے ہوئی ہے، مسلم کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ ارے کس کس کا ماتم کرے، کس کس پہ آنسو آئے. ہائے زینب کلیجے پہ زخم اور داغ لیے ہوئے روتی بھی 11 محرم کو یہ کہتی بھی گزر گئی، نانا 11 محرم کو ہمیں لاشوں کے بیچ سے ایسے گزارا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو. نانا ہمیں لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا ہے. اللہ اکبر. مسلم کے بیٹوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان کا سر لین لے کر کے، وہ کوفے والے بچوں کی بات کر رہا ہوں، جب لے کر کے دربار میں گیا تو ایک مرتبہ لین نے دیکھا کہ ان کا چہرہ سرخ کیسے ہو رہا ہے. کہتا خون لگا ہوگا. اب جو خون صاف کیا گیا تو زہرا کیسے کیسے ستایا اور لوٹا گیا ہے. اللہ اکبر. لو 2 جنازوں کا استقبال کرو. آپ کے سامنے عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کے جنازے آ رہے ہیں. اے نونہالان مسلم، اے یتیمان مسلم، تمہاری مظلومی کو